کیا آپ کو یاد ہے کہ یوسف نے فرعون کے خوابوں کا مطلب اسے بتایا؟ اس وقت یوسف نے اس کو مشورہ بھی دیا۔ فرعون کو ایک عقل مند آدمی کو ملک کا مختار بنانا چاہیے، جو آنے والے سالوں کے دوران ملک کو سنبھالے اور ایسے کال کی تباہی سے بچائے۔ فرعون نے کہا، یہ بہت اچھا خیال ہے، اور تم سے زیادہ عقل مند اور حکمت والا شخص کون ہو سکتا ہے؟ میں نے پہچان لیا کہ تم میں خدا کی روح ہے، اور چونکہ خدا نے تم پر یہ سب کچھ ظاہر کیا، اس لیے اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے تم سے زیادہ اچھا شخص نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں اپنے محل کا مختار بناؤں گا۔ ملک کے سب لوگ تمہارے ماتحت ہوں گے، اور انہیں تمہاری ہر بات ماننی پڑے گی۔ اوہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب صاف ظاہر ہے کہ خدا یوسف کو تو نہیں بھولا۔ اتنے سالوں تک دکھ اٹھانے کے بعد یوسف مصر کے ملک کا سب سے بڑا حاکم بن گیا۔ پھر فرعون نے اپنے ہاتھ سے اپنی خاص انگوٹھی اتاری اور اختیار کے نشان کے طور پر یوسف کے ہاتھ میں پہنائی، اور یوسف کو شاندار کپڑے پہنائے گئے اور اس کے گلے میں سونے کا ہار بھی ڈالا گیا۔ اس سے سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یوسف ایک بہت اہم شخصیت ہے، یہاں تک کہ فرعون نے اسے رتھ میں بٹھا کر پورے ملک کے دورے پر بھیجا، تاکہ سارے لوگ اسے دیکھ کر جان لیں کہ اب سے یہی آدمی فرعون کے بعد ملک کا انچارج ہے۔ فرعون نے یوسف کی شادی بھی کرائی۔ اب اس کی زندگی میں کتنی خوشگوار تبدیلیاں آ گئیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بائبل مقدس میں پڑھا کہ خدا یوسف کے ساتھ تھا؟ اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ مشکلات کے وقت خدا آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ آپ کے حالات میں بھی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اس وقت سے یوسف بے حد مصروف ہو گیا۔ وہ ملک کے کونے کونے تک دورے پر جاتا اور ہر شہر میں اناج کا ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے گودام بنوانے کا انتظام کرتا تھا۔ کچھ سالوں تک بڑی کثرت سے اناج کی فصلیں جمع ہو جاتی تھی، اور لوگ اپنے اناج کا ایک مقرر حصہ گودام میں رکھنے کے لیے لے آتے تھے۔ ان سالوں میں کھانا کثرت سے ملتا تھا، بالکل اسی طرح جیسا کہ خدا نے یوسف کو بتایا تھا۔ 7 سال تک ضرورت سے بہت زیادہ کھانا ملتا تھا۔ ہر شہر میں اناج سے بھرے ہوئے گودام تھے۔ آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ خداوند ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ ان سالوں کے دوران یوسف اور اس کی بیوی کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلے کا نام منسی اور دوسرے کا نام افراہیم رکھا گیا۔ لیکن 7 سال کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اب اچھی فصلیں نہیں اگتی تھیں۔ آپ یہ دبلی گائیں دیکھیں، سخت بھوک کے 7 سال شروع ہو چکے تھے۔ بچے رو رہے تھے، ان کی مائیں بے بس تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کریں، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور بچوں کے پریشان باپ سوچ رہے تھے کہ میں اپنے خاندان کی پرورش کیسے کروں۔ جب لوگ روتے ہوئے فرعون کے پاس آنے لگے تو اس نے ان سے کہا، یوسف کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر یوسف نے گودام کھول دیے اور لوگ اناج خریدنے کے لیے آئے۔ نہ صرف مصر کے لوگ بلکہ آس پاس کے ملکوں سے بھی لوگ اناج خریدنے کے لیے آنے لگے، کیونکہ پورے علاقے میں کال پڑا ہوا تھا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ خداوند یوسف کے ذریعے کس طرح لوگوں کی جانیں بچا رہا تھا؟ جب کبھی آپ کو مشکل وقت کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو آپ خداوند کے پاس جا سکتے ہیں۔ وہ آپ کو ہر مسئلے سے بچا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے آپ کے گناہوں کا مسئلہ بھی حل کر سکتا ہے۔ اس کا شکر ہو۔